نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے فضول ہی پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں. آج کی تقریر کا موضوع اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں وہ ہے قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک جن کو کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ایک وہ جن کو کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں جو ہمارے دور میں ابھی پوری ہو رہی ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں کہ قرب قیامت بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو جائے گی. ہمارے دور میں یہ چیز عام ہے. چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی شراب عام ہو جائے گی. ہمارے شہر کے ہوٹلوں میں شراب دستیاب ہے. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی زنا عام ہو جائے گا. ہمارے ملک میں زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے. زنا کے لیے اڈے بنے ہوئے ہیں، لیکن نکاح کے لیے والدین اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم نے اپنے بچے کی خواہش کے مطابق یا اپنے معاشرے کی روایات کے مطابق اپنی ناک رکھ لی ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. گانے بجانے کے آلات آج ہر انسان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہماری مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. مسجدوں کے اندر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تب بھی کہیں نہ کہیں پر کال آ جاتی ہے، کسی نہ کسی بندے کو کال آ جاتی ہے جس کا موبائل سائلنٹ پہ لگا ہوا نہیں ہوتا. اگر اس نے گانا نہ بھی لگایا ہے تو جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہ میوزک ہی ہوتی ہے. تو یہ گانا بجانا ہماری نماز تک کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی نشانیاں اور بھی بیان فرمائی ہیں کہ قرب قیامت نوجوان لوگ اپنی بیویوں کے زیادہ فرمانبردار ہوں گے، اپنی ماں کی نسبت اپنی بیویوں کی اطاعت زیادہ کریں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. نہیں تو اگر یہ چیز نہ ہوتی
تو ہمارے ملک کو اس قانون کی ضرورت نہ ہوتی کہ کوئی بھی انسان اپنے والدین کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اس قانون کی ضرورت تب ہی پڑی جب یہ حدیث پوری ہوئی کہ نوجوان اپنی بیویوں کی بات زیادہ مانیں گے اور اپنے والدین کی طرف توجہ کم کریں گے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہوا کہ ملک کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کا اپنا گھر ہے تب بھی نہیں نکال سکتا، اور اگر وہ کرائے کے گھر میں ہے تب بھی نہیں نکال سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہم پر کرم کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، قانون کی رکاوٹ نہ ہوتی، تو شریعت کی رکاوٹ کو ہم لوگ عبور کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوان اپنے دوستوں پر زیادہ بھروسہ کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورہ زیادہ کریں گے اور اپنے والدین کو اس قابل نہیں سمجھیں گے، اپنے والد کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ اس سے مشورہ لیں، اپنے والدین کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ اس کی بات کو مان لیں، بلکہ اپنے دوستوں کو اپنے والد پر ترجیح دیں گے۔ یہ ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں قیامت کی بتائی ہے۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب غیر مسلم اقوام، غیر مسلم ملک مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو کم نہیں ہوگی، لیکن تمہارے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے۔ یہ بیماری جب تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو غیر مسلم طاقتیں تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرب کو فتح کرنا، مکہ کو فتح کرنا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ خروج دجال کی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اس کی بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو نشانی پوری ہوگی وہ دجال کی آمد ہوگی۔ دجال کون ہے؟ دجال عیسائی ہوگا، دجال یہودی ہوگا، یہودی مذہب کا پیروکار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دجال کے جو والدین ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، ان کا حلیہ بتایا۔ اس کے بعد دجال کا حلیہ بھی بتایا کہ دجال جب پیدا ہوگا تو اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے وہ معذور ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ سو جائے گا لیکن اس کے حواس کام کرتے رہیں گے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ اس کے والدین کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ پائی جاتی تھی، اور
وہ بچہ بھی ویسا ہی تھا جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر یہ واقع ہی دجال ہے تو یاد رکھو دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کی جو سعادت ہے الہ العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں رکھی ہے، اس لیے تم اسے قتل نہ کرو۔ دوسری بات، اگر یہ دجال نہیں ہوگا تو تم ایک ذمی کو قتل کرنے والے ہوگے۔ ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ملک کے اندر غیر مسلم اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے رہ رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ابن سیاد یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی وہی ہے تو اس کو قتل کرنے کی سعادت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گی، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تم ایک ذمی کو قتل کرنے والے بن جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دفعہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، صبح کی نماز میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا۔ اس حدیث کے راوی اور بھی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ہم سب کو وہیں بٹھا لیا کہ آپ لوگ جائیں نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم کا ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آیا ہے، میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے کچھ باتیں مجھے بتائی ہیں، آج میں تمہیں وہ بتاتا ہوں، میں جو تمہیں بتاتا رہتا ہوں، دجال کی چیزیں، دجال کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں، تو آج بنو تمیم کی بات بھی سن لو، بنو تمیم کے اس آدمی کی بات سن لو۔ تو بنو تمیم کے آدمی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک دفعہ بیری سفر میں جا رہے تھے، ہوا ایسی چلی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بیری جو ہمارا جہاز تھا اس کا رخ کدھر مڑ گیا۔ پورے 1 مہینے تک ہوا چلتی رہی اور ہم سمندر کے اندر ویسے ہی گھومتے رہے۔ اس کے بعد جب ہوا مہینے کے بعد رکی تو ہمارا جہاز ایک جزیرے کے قریب تھا۔ ہم وہاں جہاز سے اترے، کشتی کی مدد سے اس جزیرے میں گئے تو وہاں ہم نے ایک عجیب الخلقت مخلوق دیکھی۔ ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کے جسم پر صرف بال نظر آ رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے منہ والی سائڈ کون سی ہے، اس کی پیٹھ والی سائڈ کون سی ہے، اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، اتنے اس کے اوپر بال تھے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بلا ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، بلکہ وہ عورت کہنے لگی میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا تم کون ہو، کیا بلا ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑو، یہ سامنے عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر چلے جاؤ، یہاں پر ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اس کمرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک قوی آدمی، ایک انتہائی زبردست جسم کا مالک آدمی وہاں پر جکڑا ہوا ہے، ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے گھٹنوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، وہ باندھا ہوا ہے۔ تو ہم اسے دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ اتنا طاقتور آدمی اور یہ باندھا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، پہلے میری ایک دو باتوں کا جواب دے دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس نے پہلا جو سوال کیا کہ مجھے بتاؤ یہ جو بیسات ہے، شام کے اندر ایک علاقہ ہے، یہاں پر کھجوریں کثرت سے اگتی تھیں، کثرت سے پھل دیا کرتی تھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے کی کھجوریں اب بھی پھل دے رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، اس علاقے کی کھجوریں تو اب بھی پھل دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا یہ علاقہ، اس علاقے کی کھجوروں کے درخت اپنا پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ بحیرہ طبیہ اب بھی وہ لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، اب بھی وہ بھرا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں تو پانی وافر مقدار میں ہے، اس میں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا عنقریب ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ میرے زغر ایک چھوٹی سی نہر یا چشمہ ہے، یہ بھی ملک شام کے اندر واقع ہے، کیا اس سے لوگ اب بھی کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں، اپنی کھیتیوں کو اس سے سیراب کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں جی کر رہے ہیں، اب بھی وہ ویسے ہی پانی دے رہی ہے، اس میں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ عرب کے جو امی لوگ تھے جن کو ہم اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں، کیا ان ان پڑھ لوگوں کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی ہو چکا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور حال دریافت کرنے لگا کہ کیا اس سے عرب کی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اہل عرب اس سے لڑے ہیں، لیکن وہ اہل عرب فاتح رہا۔ تو کہنے لگا اہل عرب کو چاہیے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ یہ جو ہم سے اتنی تفصیل پوچھ رہے ہو تو تم کون ہو؟ تمہارا کیا لینے دینے ان چیزوں سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسیح دجال ہوں، اور یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، یہ جن جن میروں کے نام بتائے ہیں، جب یہ خشک ہو جائیں گی تو پھر مجھے یہاں سے آزادی ملے گی۔ میں جب یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا تو 40 دن کے اندر اندر میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کے اندر 40 دن کے اندر میں چکر لگاؤں گا، کوئی شہر کوئی ملک مجھ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر ہوں گے جن میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہاں پر فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے اور مجھے وہاں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دو شہر محفوظ رہیں گے، باقی ساری دنیا کے اندر میں چکر لگاؤں گا۔ تو یہ مسیحی دجال ہے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے یہودی انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحی دجال جب آئے گا تو یہ ہمارے ملک کو، ہماری سلطنت کو اور زیادہ وسیع کرے گا، اور ہمیں اور زیادہ بڑا ملک ملے گا، اور زیادہ ترقی ملے گی، اور وہ واقعہ ہی آ کر اس دنیا کے اندر قتل و خون کا ایک ایسا بازار گرم کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا، وہ تھک کر پیاس کی وجہ سے نیچے اترنے لگے گا، تو نیچے دیکھے گا تو لاشیں پڑی ہوں گی، وہ یہ سوچے گا کہ یہاں لاشیں پڑی ہیں،
میں آگے جا کے اتروں گا، وہ پرندہ اڑتے اڑتے تھک کے گر جائے گا، لیکن جب گرے گا تب بھی کسی نہ کسی لاش پہ گرے گا۔ تو قیامت سے پہلے ایسی گمسان کی ایک لڑائی ہوگی اور اس میں اتنے لوگ مارے جائیں گے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں بتائیں، بلکہ اس لیے بتائیں کہ ہم اپنے دین پر مضبوط جمے رہیں، اپنے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی سے پناہ مانگی ہے، اور چوتھی چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے، اللہ رب العالمین سے حفاظت مانگی ہے۔ بہرحال یہ ایک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنے والے مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی سرپرستی کرنے والے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اس دجال کو لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، یوں یہودیوں کا زور ختم ہو جائے گا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مسلمان ہو جائیں گے، اور ساری دنیا کے اندر ایک دفعہ اسلام پھیل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کئی دفعہ بشارت دی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ فرمایا کہ اے فاطمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تیرے ابو کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں داخل نہ ہو جائے۔ تو الہ العالمین مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے اور ایسے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے، جو بندہ سورہ کہف کی جمعے والے دن تلاوت کرتا ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ الہ العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔